اور یہ کیا فرماتے ہیں علماء حق کہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ قربانی پیکج کی صورت میں بھیجی جاتی ہے جس میں وزن بتایا جاتا ہے، صرف جانور کی عمر نہیں بتائی جاتی، صرف یہ کہا جاتا ہے کہ گوشت اتنا ہوگا اور اتنے ہزار کا جانور ہوگا۔ دیکھا گیا ہے کہ اس میں جانور کی عمر پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ جو حضرات قربانی کرتے ہیں اور جو قربانی کروانے والے ہیں، اگر وہ مطلب ان کو صرف وزن بتایا جائے کہ جانور کا اتنا وزن ہے، اتنی اس کی مالیت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جانور کا وزن کی اتنی حیثیت نہیں جتنی حیثیت جانور کی عمر کے اندر ہے۔ وزن اس کا بھلا جتنے مرضی مان کیوں نہ ہو، عمر اس کی ایک دن بھی اگر کم ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی جس طرح بکرا ہے اس کی عمر 1 سال ہے، چھترا ہے تو اس کی عمر 6 ماہ ہے، اسی طرح اگر وہ گائے ہے تو اس کی عمر پورے 2 سال ہے، اگر اونٹ ہے تو اس کی عمر پورے 5 سال ہے۔ ان میں اگر ایک دن کی بھی کمی ہوتی ہے تو یہ قربانی جو ہے یہ قبول نہیں۔ تو عمر کا جو ہے وہ جس سے قربانی کروائی جائے، یا اگر آپ کسی کے ساتھ شرکت کر کے قربانی کر رہے ہیں، کسی جگہ پہ آپ نے اپنا حصہ شامل کیا ہے، تو یہ کنفرم کروا لیں۔ یہ نہ دیکھیں بھئی جانور کتنے من کا ہے، اس کا وزن کتنا ہے، تو یہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سوچ میں پڑ جائیں اور یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ اتنے حصے جو ہے وہ مجھے گوشت آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں۔ سب سے اول بات اور اول ترجیح اس کو ہے کہ جانور کی عمر دیکھی جائے کہ یہ پوری ہے یا نہیں۔ تو عام طور پہ جانور کے دانتوں کو دیکھنے سے عمر کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس پہ پھر کس کی بات مانی جائے؟ تو اس پہ یعنی شریعت کا یہ ہے کہ اگر بیچنے والا یہ کہہ دے کہ اس جانور کی عمر پوری ہے اور دیکھنے میں بھی عمر پوری لگ رہی ہو، تو پھر اسی بندے کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ اس سے گواہ طلب کریں کہ اس پہ گواہی پیش کرو کہ عمر پوری ہے یا نہیں۔ ہاں، اگر وہ بندہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، جھوٹ بول کے اپنا وہ جانور بیچ رہا ہے اور عمر اسے بھی پتا ہے کہ کم ہے، اس کا وبال اس پہ ہوگا، اللہ آپ کی قربانی قبول فرما لے گا۔ لیکن پہلے ضروری ہے کہ جو جانور کا جو ہے وہ عمر کا لحاظ جو ہے وہ ضرور کیا جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دیکھا گیا کہ پیکج کا ٹائم صبح 7 بجے جانور دے دیے جاتے ہیں اور رات کو ہی جانور ذبح کروا دیے جاتے ہیں، کیا قربانی ہو جاتی ہے؟ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قربانی کا جو وقت ہے، جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں ذبح کا جو وقت ہے وہ عید کی نماز کے بعد کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے بہت زیادہ قربانی کرنی ہے وہ صرف اپنی سہولت کے لیے رات کو ہی فجر سے پہلے وہ جناب جانور ذبح کر دیں، اور فجر سے پہلے تو قربانی کا ٹائم کہیں بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جہاں پہ کوئی عید کی نماز نہ ہو، عید کی نماز وہاں ہوتی نہیں، دور دراز کوئی دیہاتی ایریا ہے، چند گھر ہیں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، وہاں بھی جو قربانی کا وقت ہے وہ طلوع فجر کے بعد ہے۔ یعنی فجر کا وقت شروع ہو جائے پھر قربانی کا وقت ہے۔ اور یہ جو رات کو ہی 12 بجے جانور کر دیے جاتے ہیں، یعنی ابھی فجر کا وقت بھی شروع ہونا ہے، پھر عید کی نماز بھی ہے، تو وہ جانور کا صرف گوشت کھایا جا سکتا ہے، حلال ہے، لیکن وہ قربانی نہیں ہے شرعی طور پہ۔ اس لیے کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں قربانی کا وقت عید کی نماز ہو جانے کے بعد ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کے قریب عیدگاہ ہے وہاں عید کی نماز ہو تو پھر قربانی ہوگی۔ پورے علاقے میں جہاں بھی صحیح العقیدہ سنی پہلے عید پڑھا لیں، ان کی عید پڑھانے کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ کے قریب جو مسجد ہے، جو عیدگاہ ہے، وہاں عید کی نماز نہ بھی ہوئی ہو، پورے علاقے کے اندر جہاں پر بھی عید کی نماز پہلے ہو جائے اس کے بعد آپ جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن جو رات کو کر دیتے ہیں وہ قربانی شرعی طور پہ نہیں ہوگی۔ جانور کا گوشت تو کھایا جا سکتا ہے، شرعی طور پہ قربانی کا جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔